سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ آخری حدیث ہے۔ اس آخری حدیث کو پہلی حدیث سے کئی لحاظ سے مناسبت حاصل ہے، اور یہ مصنف کا ایک طرح سے کمال بھی ہے اور براعت اختتام بھی ہے کہ یہاں پر آخری حدیث کے اندر مصنف کے شیخ احمد ابن اشکاب ہیں، اور پہلی حدیث انہوں نے نقل کی ہے حمیدی سے، مصنف کے شیخ حمیدی ہیں، اور دونوں کا مادہ حمد ہے۔ گویا کہ مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کتاب کی ابتدا سے انتہا تک اس کی تصنیف کے اندر میری نیت محمود رہی ہے، اور طالب علم کو بھی ترغیب دینا مقصود ہے کہ وہ بھی اپنی نیت کو ابتدا سے انتہا تک محمود رکھے، اور جب آدمی اپنی نیت کو محمود رکھے گا تو اب اس کا یہ عمل اللہ کے وہاں مقبول ہوگا، اور جب عمل مقبول ہوگا تو پھر اس عمل کے اندر وزن بھی پیدا ہوگا، اور یہ پھر میزان کے اندر وہ عمل بھاری بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اہم مناسبت ان دونوں روایتوں کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ پہلی حدیث حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے مصنف نے، انما الاعمال بالنیات والی حدیث، اس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ دونوں کی دونوں صحابی مہاجر ہیں، دونوں مہاجر ہیں۔ تو گویا کہ دونوں مہاجر صحابی کی ابتدا اور انتہا میں روایت لا کر مصنف نے یہ اشارہ کر دیا کہ گویا طلب علم کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، لذائذ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اس سے بڑھ کر معصیتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر حقیقت میں وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کو چھوڑ دے، وہ حقیقی مہاجر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ اشارہ فرمایا۔ اور اسی طرح سے ان دونوں حدیثوں میں ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ پہلی روایت کے اندر انما الاعمال بالنیات کے اندر تصحیح نیت کو مصنف نے ذکر کیا ہے، اخلاص کو ذکر کیا ہے، اور یہاں پر آخری روایت کے اندر وزن اعمال کو اور عمل کے ثقیل فی المیزان ہونے کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ بتلا دیا کہ اعمال کے اندر ثقل اور وزن پیدا ہوگا اخلاص کے ذریعے، لہذا شروع سے ہی اخلاص کو اختیار کرے، اور تو جو عمل اخلاص کے ساتھ کرے گا اور جس قدر زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ وزنی اس کا وہ عمل میزان کے اندر ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ذکر فرمائی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے جو محبوب ہیں رحمان کے نزدیک، تو حبیبتان الی الرحمن، یہاں حبیبتان وہ دو کلمے محبوب ہیں، یعنی ان دو کلموں کے پڑھنے والے محبوب ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو ان دو کلموں کو پڑھتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے